ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یعنی ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے۔ یاد رکھیے کہ ہدایت جو ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ہدایت کی دو قسم ہے، ایک کو کہتے ہیں الارشاد والدلالہ، ارشاد والدلالہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، راستہ بتانا کہ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، بتانا۔ اور ایک ہے التوفیق، ہدایت التوفیق، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس راستے پر چلانا یا منزل تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا۔ تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر ہے۔ گویا کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم دکھا، رہنمائی فرما اور اس پر چلنے کی توفیق بھی دے، چلنے کی توفیق بھی دے۔ یاد رکھیے یہ جو ہدایت التوفیق ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، ہدایت التوفیق صرف اللہ دے سکتا ہے، یہ پیغمبر بھی نہیں دے سکتے۔ پیغمبر الارشاد والدلالہ کے لیے آئے، راستہ دکھانے کے لیے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا، انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے یہ سیدھا راستہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ہم لوگ روزانہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم دکھا بھی اور اس پر چلنے کی توفیق بھی دے، اس پر چلنے کی توفیق بھی دے، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ جو لوگ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے بولیے؟ کتنی بڑی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ صراط مستقیم جو ہے یہ کسی کے ذہن تیز ہو جانے سے اور بہت ٹیلنٹ رہنے سے مل نہیں جاتا، محنت کرنے سے مل نہیں جاتا، ورنہ دنیا میں بہت سارے دماغ والے ہیں جو ایروپلین بناتے ہیں اور دنیا کی بہت حیران کن چیزیں بناتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملی ہے۔ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، ہم ان کو ضرور اپنے راستے کی رہنمائی کر دیں گے۔ تو بندے کو تڑپ بھی ہونا، بندے کو تڑپ بھی ہونا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس کی تلاش کرنا، جستجو کرنا، تڑپ ہونا، تو اللہ رب العالمین پھر وہ دکھا دے گا، اللہ تعالیٰ پھر وہ دکھا دے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کرتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے صراط مستقیم کیا ہے اس کے تعلق سے بیان کیا، هو الطریق الواضح الذی لا اعوجاج فیہ، کہ صراط مستقیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا واضح صاف ستھرا راستہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں کتاب اللہ کو بھی صراط مستقیم کہا گیا ہے، اسلام کو بھی صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور اللہ کے دین کو بھی صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اس سب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس سب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور ہم لوگ ایک حدیث بار بار سنتے رہتے ہیں، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال دیا۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے اور اس کے دونوں سائڈ
دیواریں، دو دیوار ہے، دونوں سائڈ دیوار ہے، اور دونوں دیواروں میں جگہ جگہ مختلف دروازے ہیں، اور دروازوں پر پردہ لگا ہوا ہے، دروازوں پر پردہ لگا ہوا ہے، اور وہ جو راستہ ہے اس راستے کی انٹرنس میں ایک پکارنے والا ہے، پکارتا ہے کہ سیدھے چلے جانا، سیدھے چلے جانا، اور اس راستے کے اوپر ایک پکارنے والا ہے۔ جب بھی کوئی دروازے کی طرف، دیواروں میں جو دروازے ہیں، جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، جھانکنا نہیں تو اسی میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے فالصراط الاسلام، صراط یہ جو سیدھا راستہ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اور اس راستے کے دونوں سائڈ میں جو دیواریں ہیں، دو دیوار، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں۔ اور اس دیوار میں جو دروازے بنے ہوئے ہیں یہ اللہ کے حرام کیے ہوئے چیزیں ہیں، جو اس میں جھانکے گا اسی میں پڑ جائے گا، جو اس میں جھانکے گا اسی میں پڑ جائے گا۔ اور جو انٹرنس میں پکارنے والا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اور اوپر جو اس راستے کے اوپر ایک ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں سیدھا چلے جانا، ادھر ادھر جھانکنا نہیں ہے، وہ لوگوں کے دل میں اللہ رب العالمین نے ایک واعظ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے نفس لوامہ اور نفس امارہ ہے نا، اللہ رب العالمین نے وہ فطرت میں ڈالا ہے کہ اچھی بات دل میں، ہاں یہ اچھی چیز ہے، بری تو کھٹکے گا، یہی دل میں ایک واعظ ہے، وہ کہتے رہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ تو صراط مستقیم کی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ یہ بتلا دیا، وضاحت کر دیا کہ اسلام سے صراط مستقیم ہے۔ ایک بات یہاں وضاحت ضروری ہے، دیکھیے سوچئے کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم دعا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، صحابہ کرام نے بھی پڑھا، تابعین نے بھی پڑھا، آج سے ہم سے پہلے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، صحیح دین پر تھے، سب نے پڑھا، ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال اٹھایا کہ ہم تو ایمان والے ہیں نا، اسلام کی ہدایت مل چکی ہے، پھر روزانہ اہدنا صراط المستقیم کیوں کہتے ہیں؟ ہم کو تو ہدایت مل چکی ہے، اسلام مسلمان ہیں، تو پھر اہدنا صراط المستقیم روزانہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو حاصل کی ہوئی چیز کو بھی مانگنا ہے تو بیکار ہو جائے گا۔ ایک چیز ہے ہمارے پاس، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے 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 دے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر رات دن اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف رہنمائی نہیں کرتا کہ پانچوں نماز میں، ہر نماز میں مانگو۔ ایک انسان کو رات دن ہدایت کی ضرورت ہے، رات دن ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک انسان ہدایت پر ثابت قدم رہنے میں، اس پر مضبوط رہنے میں، اس کے اندر بصیرت حاصل کرنے میں اور ہدایت میں آگے بڑھنے میں ہر گھنٹہ، ہر لمحہ اور ہر حالت میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ کہ ہدایت پر سیدھا رہے گا نا تو اللہ سیدھا رکھے گا تو ہی رہ سکتا ہے، اللہ سیدھا رکھے گا تو ہی رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بندہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، بندہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دیا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہو، ثابت قدمی مانگتے رہو، اللہ کی توفیق مانگتے رہو، اس میں جمنے کے لیے، اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے۔ اور کہتے ہیں فَالسَّعِيدُ مَنْ وَفَّقَهُ، خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا یہ اہدنا الصراط المستقیم مانگنے کے لیے۔ جو مانگ رہا ہے نا، گویا کہ یہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ کیوں بولے تو جب اللہ ہی کہہ رہا مانگو، جب وہ مانگے گا نا تو اللہ رب العالمین قبول بھی کرے گا، اللہ رب العالمین قبول بھی کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ خاص طور پر
دن رات میں اس کی ضرورت ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ اور یہ عنوان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 130 پر 6 میں بھی ذکر کیا، کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ دیکھیے ایمان والے تو لائے ہیں ایمان، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کتاب کو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان تو لائے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی بات ہے کہ اس پر ثابت قدم رکھنا، ہمیشہ ہم کو اس کی ضرورت ہے، ہمیشہ ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اسی آیت میں یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتابوں سے کفر کرتا ہے، قیامت کے دن سے کفر کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ملے، اللہ رب العالمین نہ بچائے تو بندہ دور کی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد ہی سے بندہ صراط مستقیم پر جمع رہتا ہے، صراط مستقیم پر جمع رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہر سیکنڈ ہر لمحہ صراط مستقیم کی اس کو ضرورت ہے اور اللہ کی مدد ضرورت ہے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا، ہم کو یہ بھی سکھایا، بندے کو حکم دیا کہ تم یہ کہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ہمارے دل کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہیں کرنا۔ ہدایت تو نے دیا ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ لہٰذا دیکھیے ہم کو اللہ رب العالمین کی توفیق مانگتے رہنا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم وہی راستہ ہے جس پر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس سے جو بھی ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی پہچان بتلا دے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کے ٹیڑھے راستوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔